اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ ایلا کا واقعہ ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور پھر 4 ماہ اس کو گزر جائیں تو پھر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، یا جتنا بھی اس نے کہا ہے کہ اتنا عرصہ تعلق نہیں رکھوں گا، اگر تو اس کے بیچ بیچ وہ رجوع کر لے تو پھر ایوری تھنگ بیکمز نارمل، لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا ان 4 مہینوں کے اندر، پھر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، عورت آزاد ہو جاتی ہے، پھر نئے سرے سے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی اس کو حلالہ نہیں کرنا پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے ایک مرتبہ جتھا بنا کر، پنجابی کا میٹھی پکا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا کہ اللہ کے رسول، اب تو مسلمان کے عام گھرانوں میں بھی بڑی وسعت آ گئی ہے، تو آپ ہمارا بھی وظیفہ بڑھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا یہ کوئی امپوز فقر تو نہیں تھا، وہ تو آپ کا اختیاری فقر تھا کہ ادھر آیا ادھر آپ نے بانٹ دیا۔ لہذا آپ نے 1 مہینے کا بائیکاٹ کیا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنایا گیا، وہاں آپ نے 1 ماہ قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کا مال اور اس کی زیب و زینت چاہیے، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں دے دلا دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر بھلے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں۔ اگر میرے یہاں رہنا ہے تو پھر ایسی ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے مہیا کر رکھا ہے ان کے لیے جو تم میں سے نیک ہیں اجر عظیم۔ اب قرآن مجید میں 2 مقامات ہیں، ایک تو ہم سورۃ نور میں پڑھ کے آیا نا کہ پہلے کہا قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اور پھر کہا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی ایسا کیا کریں۔ لیکن قرآن مجید میں صرف یہ اعزاز، یعنی عورتوں کو قرآن مجید میں ڈائریکٹ 2nd پرسن میں خطاب نہیں کیا گیا، ود دی ایکسیپشن آف ازواج مطہرات۔ قرآن مجید کے 2 مقامات ہیں، ایک یہ مقام ہے جہاں ڈائریکٹلی ان کو یوں کہہ کر مخاطب کیا اللہ پاک نے، اور دوسرا سورہ تحریم کی 2 آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تو یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، ابھی اسی صورت میں آگے جا کے آئے گا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، لیکن یا ایتھا النساء نہیں کہا، یا معاشر النساء نہیں کہا، اے عورتوں، لیکن یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کھلی فحش حرکت کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عذاب دے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ آن کنٹریری ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، البتہ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کو اختیار کرے گی، وتعمل صالحا،
اور نیک کام کرے گی نوتہا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو اجر بھی دوہرا عطا فرمائیں گے. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے. عربی زبان میں، انگلش میں بھی ایسے ہی ہے. بعض جو اسماء ہیں وہ واحد ٹریٹ ہوتے ہیں، بعض اسماء جمع ٹریٹ ہوتے ہیں. اگرچہ مفہوم جو ہے وہ جمع کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ لفظ عربی زبان میں واحد ٹریٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو افعال آئیں گے وہ واحد آئیں گے. مثلا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ. جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ من کا یوز عربی زبان میں سنگولر میسکولن ہے، لہذا میں یومن باللہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے. اور آگے بھی یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، لیکن آگے جا کے جمع آ گیا خالدین فیہا. تو اب ہم جہاں پتہ چل گیا کہ یہاں بات جو ہے وہ سنگل کی نہیں ہے، بات لوگوں کی ہے، تو پھر اب ترجمہ کیا ہوگا با محاورہ کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کرے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مشہور حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس کے برعکس اہل کا لفظ جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ عربی زبان میں جمع مذکر استعمال ہوتا ہے، خواہ یہ ایک مرد کے لیے ہو یا ایک عورت کے لیے ہو، یا ڈھیر سارے مردوں کے لیے ہو یا ڈھیر ساری عورتوں کے لیے ہو، یہ ہمیشہ جمع مذکر استعمال ہوگا. اب دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم نہیں ہو جیسے کوئی عام عورت. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو تو فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں نرمی اختیار نہ کرو، اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ لالچ آئے، طمع آئے، ٹیمپٹیشن ہو اس شخص کے دل میں کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا تجربہ جو ہے وہ کر کے دیکھ لیں. آپ کسی دوست کو فون کریں، آگے سے آواز آئے ہیلو، آپ کہیں جی فلاں ہے، وہ کہیں گی نہیں ہے، آج بچے میں پھر کر لوں گا. اس کے برعکس آپ نے فون کیا اپنے کسی دوست کو، آگے سے آواز آئی ہیلو، آپ کہیں جی فلاں ہے، وہ کہیں گی نہیں ہے. کہاں گیا؟ بتا کے نہیں گیا. بات مکمل ہو گئی. اب آپ پوچھیں گے کب آئے گا، حالانکہ جب بتا کے ہی نہیں گیا تو یہ دوسرا سوال تو بالکل نان سینس ہے نا. وہ کہیں گے جی نہیں پتا نہیں. اچھا بتا کے نہیں گیا، ویسے گیا کہاں ہے؟ یعنی وہی بات جو 1 سیکنڈ میں مکمل ہو گئی تھی وہ 2 منٹ میں جا کے پوری ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ایکسپریس انسٹرکشن ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ طمع پیدا ہو، ٹیمپٹیشن پیدا ہو اس شخص کے دل میں جس کے دل میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے. وقلنا قولا معروفا، البتہ معقول بات کرو. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہرو.
ولا تبرجنا، برج کہتے ہیں سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. تو برج کا کیا ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ وہ نمایاں لائٹس جو لگائی جاتی تھیں شہروں کی فصیلوں کے دروازوں پر رات کو آنے والے مسافروں کی آسانی کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ دروازہ انٹرنس یہ ہے. تو تبرج اپنے آپ کو نمایاں کرنا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے آپ کو نمایاں نہ کرتی پھرو، سج دھج کر نہ پھرتی پھرو جاہلیت کے دور کی طرح. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتی رہو. آگے آئیے، انما یرید اللہ، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ حضور کی ازواج سے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اب چونکہ اس اگلے جملے میں ان کو اہل بیت کہا جا رہا ہے، اہل، اب اہل کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جمع مذکر استعمال ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے گھر والو، یعنی اے نبی کے گھر والو، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ ہے عادت تطہیر. کس کے لیے؟ حضور کی ازواج کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، حضور کے اہل بیت کو. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی فرشتوں نے اہل بیت کہہ کر السلام علیکم کہا تھا، انہیں جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا تھا. تو یہ بھی ظلم کیا ہوا؟ یعنی ہمارے عام محاورے میں جب میں کہوں گا میرے گھر والوں کی یہ بات تو اس سے مراد کون ہوگا؟ میری بیوی اور ضمنی طور پر بچے. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب میں کہوں گھر والے تو بیوی نکل جائے اور بچے اس میں رہ جائیں، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. یہاں ظلم کیا ہوا کہ حضور اپنے لیے اہل بیت میں ہم بیویاں سب سے پہلے لے کے آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہم نے بیویوں کو نکال دیا، اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے کوئی دشمنی تو نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے دامادوں سے کوئی بوجھ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ظلم کیا ہے کہ بیویوں کو نکال دیا اور صرف ایک بیٹی، صرف ایک داماد اور 2 نواسوں کو شامل کر لیا. یہ ظلم ہے. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو ان حکمت بھری اللہ کی آیات کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات الی آخر. ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے کنسرن کا اظہار کیا کہ اللہ اپنی کتاب میں مردوں کو یاد کرتا ہے اور اپنی بندیوں کو یاد نہیں کرتا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اللہ کے سامنے جھکنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ان کے لیے بخشش بھی اور بہت بڑا اجر بھی. ہمارے ہاں اصول فقہ میں ایک نقطہ ہے، ہمارے 3 ائمہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، وہ اس رائے کے قائل ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے مذکر ہی مراد ہیں، اس میں آٹومیٹیکلی عورتیں شامل نہیں ہیں.
اور یہ دلیل لاتے ہیں اس آیت میں کہ اگر مومنین میں عورتیں شامل ہوتی تو پھر مومنات کہنے کی کیا ضرورت؟ خاشعین میں اگر مرد تھے عورتیں بھی شامل تھی تو پھر خاشعات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس رائے کے قائل ہیں کہ چونکہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی لہذا میسکولن فارم استعمال ہوئی ہے لیکن اس میں عورتیں آٹومیٹیکلی انکلوڈیڈ ہیں۔ اس سے پھر فقہ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہ مردوں کو اپنی لونڈیوں کے ساتھ سیکس کی اجازت ہے لیکن عورتوں کو اپنے غلاموں کے ساتھ سیکس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں، ورنہ والذین، یہ تو جمع مذکر کی فارم ہے نا، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ایکسپوز نہیں کرتے اپنی ازواج پر۔ اب زوج کا لفظ جو ہے یہ کامن ہے، زوج کے معنی اسپاؤس، کمپلیمنٹری، کمپلیٹ کرنے والا، یعنی مرد بھی جنسی اعتبار سے آدھا ہے، عورت بھی آدھی ہے، باقی ہر اعتبار سے ہم کمپلیٹ ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، ذرا مشکل سے کر لیں گے، لیکن ریپروڈکشن کے اعتبار سے مرد بھی انکمپلیٹ ہے، عورت بھی انکمپلیٹ ہے، مرد کا کمپلیمنٹری عورت ہے اور عورت کا کمپلیمنٹری مرد ہے، تو یہ زوج کہلاتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات چلی ٹھیک ہو گئی کہ اپنے زوج کا ترجمہ عورتوں کے لیے آپ شوہر کر لیں، لیکن ما ملکت ایمانہم اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں کہ جو پھر فقہ کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک ان کی رائے یہ ہے کہ جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے مذکر ہی مراد ہے، اس میں عورتیں انکلوڈڈ نہیں ہیں، الا آ کے کوئی اشارہ ہو جیسے یہاں پر ہے، یا یہاں پر تو خیر لفظ لے آئے نا کہ کوئی اشارہ ہو جس سے پتہ چلے، یا کم سے کم حدیث سے ثابت ہو جائے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکلوڈ کیا ہے، ورنہ عورتیں آٹومیٹکلی شامل نہیں ہوں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور زیب نہیں دیتا کسی مومن مرد یا مومن عورت کو، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کریں، امرن کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اس سورت کی شروع میں وہ جو آیا تھا کہ جن کو تم ماں کا کہہ بیٹھتے ہو، زہار کرتے ہو جن عورتوں سے، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور جن کو تم منہ بولا بیٹا بناتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے۔ وہ کیا تھی؟ اصل میں تمہید تھی، اصل میں جو موضوع تھا وہ یہ تھا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن بہرحال غلامی کا سٹگما ان کے ماتھے پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر چونکہ وہ انسانیت کے اندر وہ ایک مساوات جو تھی ان کے ذہن میں تھی، اور چیریٹی شوڈ بگن ایٹ ہوم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو توڑنے کے لیے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت زید سے کرایا۔ اب حضرت زینب قریش کے اونچے خاندان بنو ہاشم کی ایک لخت جگر ہے، اور زید ان کی ہسٹری جو ہے وہ غلام کی ہے، تو بہرحال نباہ نہ ہوا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنسلنگ کر رہے تھے حضرت زید ابن حارثہ کو کہ زینب کو طلاق نہ دو، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ طلاق دیتا ہے تو زینب کا دل تو بہت برا ہوگا، اور یہ نکاح میں نے کرایا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ پھر اس کو کیسے کمپنسیٹ کروں گا، لیکن جو خیال آیا اس کو خیال ہی رہنے دیا، کوشش کی دل و جان سے کہ یہ نباہ ہو جائے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے تو آیات سمجھ میں آ جائیں گی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ کا بھی احسان ہے اور تم نے بھی اس پر احسان کیا ہے، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اس کو نہ چھوڑو، رکھو، واتق اللہ،
اور اللہ سے ڈر. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے، ظاہر کرنے والا ہے. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب پوری کر لی زید نے اس زینب سے اپنی حاجت. زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے تمہارا نکاح کر دیا اس سے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں کے دل میں کوئی تنگی نہ رہے. یہ عام نکاح کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کئی دفعہ جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تو نکاح پڑھایا میں کیسے کرتا ہوں، یعنی دلہن کی طرف سے دلہن کا وکیل مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس کا نکاح فلاں بن فلاں سے پڑھا دوں. میں کہتا ہوں ہاں بھائی فلاں بن فلاں، میں نے تمہارا نکاح فلاں بنتے فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض کر دیا، تم نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ نکاح ہو گیا، اب دعا مانگے. تو میرے کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ نکاح کر دیا میں نے، تو وہ تو بڑا پکا نکاح ہو گیا. تو یہ واحد نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بڑے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ زوجناکہا، ہم نے تمہیں اس سے نکاح دیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں کے دلوں میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں کوئی تنگی نہ رہے. اذا قضوا منهن وطرا، جب وہ ان سے کوئی سروکار نہ رکھیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نہیں ہے نبی پر کچھ مضائقہ کسی ایسے معاملے میں جو اللہ نے فرض کر دیا ہو اس کے لیے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی یہی سنت رہی ہے پچھلے انبیاء کے سلسلے میں جو گزر چکے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم قطعی اور طے شدہ فیصلہ ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ انبیاء وہ ہیں جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات. ویخشونہ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے محاسبہ کرنے کو. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت